جنگل کے سب پرندے اور جانور خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ ان پر حکومت کرنے والا چیل راجہ بہت ہی ظالم تھا۔ وہ کمزور جانور اور پکشیوں کو بلا وجہ ستاتا اور اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا۔ لیکن اس جنگل میں ایک امید کی کرن بھی تھی۔ ٹونی چڑیا اپنی مہربانی اور دیالو پن کے لیے بہت مشہور تھی۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتی، زخمیوں کا علاج کرتی اور ہر کسی کے درد دکھ میں شریک ہوتی۔ اس کے قریبی دوست رانا چڑیا اور منٹو بھی اس کی بہت تعریف کرتے۔ ٹونی، تم واقعی ہمارے جنگل کی روشنی ہو۔ تمہارے بغیر یہاں کا ماحول بالکل ہی بے چین لگتا ہے۔ ہاں رانا، ٹونی کی مہربانی اور قربانیوں کا تو کوئی مقابلہ نہیں۔ ایک دن چیل راجہ نے ایک معصوم پرندے کو بے وجہ مارا۔ یہ منظر دیکھ کر جنگل کے تمام جانوروں کا دل ہل گیا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ اب یہ ظلم اور برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت ہو گیا، ہمیں اس ظالم چیل راجہ کو ہٹانا ہوگا۔ اس نے تو ظلم کی انتہا کر دی۔ ہاں، ہمیں ایک نیا حکمران چاہیے جو ہمارے بارے میں سوچے اور ہم سب کی حفاظت کرے۔ یہ چیل راجہ تو بہت ہی ظالم ہے۔ ہم تو کئی سالوں سے اس کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ بلا وجہ ہمارے سب کو چھڑپ کر جاتا ہے۔ ہمیں اس کو ہٹا کر ایک نیا اور اچھا حکمران لانا ہوگا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو۔ ہمیں اس بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم جنگل میں ایک میٹنگ بلاتے ہیں اور آپس میں مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں۔ سب جانوروں نے ایک میٹنگ بلائی اور فیصلہ کیا کہ جنگل میں ایک نئے راجہ کے لیے چناؤ ہوگا۔ سب نے مل کر ٹونی چڑیا کا نام تجویز کیا، کیونکہ وہ سب کی مدد کرتی تھی اور ہر کسی کا دل جیت چکی تھی۔ ٹونی ہماری امید کی کرن ہے۔ وہی ہماری مشکلات کو سمجھ سکتی ہے۔ اس پورے جنگل میں صرف ایک ٹونی ہی ہے جو زخمیوں کا علاج کرتی ہے، بھوکے اور بے سہاروں کو کھانا کھلاتی ہے اور مصیبت زدوں کی مدد کرتی ہے۔ پورے جنگل میں مجھے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں لگتا جو اس کرسی کو سنبھالنے کے لائق ہو۔ ہاں، ٹونی کو ہی ہمارا راجہ ہونا چاہیے۔ جب یہ بات چیل راجہ کو پتہ چلی تو وہ بہت ہی غضبناک ہو گیا، مگر الیکشن کے لیے مان گیا۔ چیل راجہ، آپ پریشان نہ ہو۔ دیکھنا، ہم ایسی چال چلیں گے کہ یہ ٹونی اور اس کے محافلوں کے ساتھ ان کے اوپر الٹی ہی پڑے گی۔ دیکھنا، ہاں، میرے پاس ایک ایسی تجویز ہے کہ ہم جتنے بھی جنگل واسی ہیں ان کو دولت اور تحفے دے کے لالچ میں لے آئیں گے۔ پھر دیکھنا آپ کیسے یہ سب ہمیں ہی ووٹ ڈالیں گے اور ہم ہی دوبارہ جیتیں گے۔ اس کرسی کے اصل حقدار تو چیل راجہ آپ ہی ہیں۔ صحیح کہا، ان کی اتنی مجال کہ یہ میرے خلاف کھڑے ہوں۔ دیکھنا، میں ایسی چال چلوں گا کہ پھر سے سارا جنگل میرے قبضے میں ہوگا۔ پھر بتاؤں گا میں ان کو۔ ارے کالو جی، اٹھو تو ذرا، تمہیں کیا خبر کہ جنگل میں تو یہاں پر چناؤ ہو رہا ہے۔ نئے راجہ کے لیے یہ لوگ ایک الیکشن کروا رہے ہیں۔ کیا ایسا ہے؟ یہ تو بہت ہی اچھی خبر ہے۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے گوری، کیوں نہ ہم بھی اس الیکشن میں کھڑے ہو جائیں۔ کیا پتا ہم اس چناؤ میں جیت جائیں اور ہم اس جنگل کے بادشاہ بن جائیں اور تم میری رانی۔ ارے کالو جی، یہ تو بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے۔ میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے، میں نے سنا ہے کہ چیل راجہ کے دربار میں بہت سارا سونا ہے۔ تو کیوں نہ جب ہم بادشاہ اور رانی بن جائیں گے تو وہ سارا دولت ہمارے قبضے میں آ جائے گی۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہی ہو گوری۔ چلو، ہم اس مہم کو چلاتے ہیں اور لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ وہ سب ہمیں ہی ووٹ ڈالیں۔ پھر دیکھنا،
ہم جیتیں گے اور اس جنگل کے راجا اور رانی بن جائیں گے۔ میرے پیارے دوستوں اور جنگل واسیوں، میں تم سب سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سب کو نئے گھر بنوا کے دوں گا، اور دیکھنا تم لوگوں کو جب میں بادشاہ بن جاؤں گا تو تم لوگوں کے گھروں تک تم لوگوں کا راشن پہنچا کے آؤں گا۔ میں یہاں پر نئے ہسپتال اور اسکول کھلواؤں گا۔ تم دیکھنا، بس ایک دفعہ مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے ووٹ ڈال کر راجا بنا دو۔ ہاں دیکھو، ہم سب تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم لوگ میرے کالو جی کو ایک دفعہ ووٹ ڈال کر تو دیکھو، پھر دیکھنا ہم کیسے تم لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں گے۔ تم دیکھنا، ہم تم لوگوں کو سونے چاندی سے تول دیں گے۔ یہ کیسی بات ہے گوری؟ کالو، ہم تم لوگوں پہ کیسے یقین کریں؟ جاؤ اور پہلے اپنے وعدے پورے کرو، پھر ہم تمہیں ووٹ دینے کے بارے میں سوچیں گے۔ اور دوسری طرف چیل راجا اور اس کا وزیر الو پکشیوں کے گھونسلوں میں جا کر انہیں بہت سارے تحفے، تحائف اور دولت دے کر لالچ دے رہا تھا کہ وہ انہیں ووٹ دے کر جتا دیں۔ سبھی پکشی بیچارے من ہی من میں ٹونی کے ساتھ تھے، مگر اس کے منہ پر انہوں نے اس کو ووٹ دینے کے لیے ہاں کر دی۔ اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس دن چناؤ کا دن تھا۔ الیکشن کا دن آیا اور جنگل کے تمام جانوروں نے اپنے ووٹ ڈالے۔ چیل راجا اور اس کے وزیر کو پوری امید تھی کہ وہی جیتیں گے، لیکن ان کی تمام کوششیں ناکام ہوئی۔ جب ووٹوں کی گنتی ہوئی تو نتیجہ سب کے سامنے تھا۔ ارے دیکھو، سب ووٹ تو ٹونی کو ملے ہیں، ہماری ٹونی جیت گئی، ہماری ٹونی جیت گئی۔ ہاں، ظلم کا خاتمہ ہو گیا، اب ہمارا جنگل سکون سے جی سکے گا۔ ہاں، تم سب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تم لوگوں کو تو میں نے کتنے تحفے اور دولت دی تھی، اس کے باوجود تم لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں ڈالے، تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ چیل راجا، تمہاری اب حکومت ختم ہوئی، تمہارے ڈر سے اب نجات ملے گی، اب کوئی بھی تمہارے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ دوستو، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ جنگل ہم سب کا ہے اور ہم سب اسے مل کر خوبصورت بنائیں گے۔ اب کوئی بھی آپ کو ڈرا دھمکا کر آپ کو دباؤ میں نہیں لے گا اور نہ ہی ظلم کر سکے گا۔ ٹونی چڑیا جنگل کی نئی رانی بن گئی۔ اس نے سب جانوروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام شروع کر دیا۔ جنگل میں امن و سکون کا دور شروع ہو گیا۔ اور ادھر کالو اور گوری، جن کو امید تھی کہ انہیں ووٹ ڈلے گا، وہ ایسے ہی منہ پھلا کر بیٹھے رہے اور ان کو ایک بھی ووٹ نہیں ہوا۔ اے کالو جی، ہمیں تو کسی نے بھی ایک بھی ووٹ نہیں ڈالا تھا، ہم نے تو ان کو کتنی امیدیں دلائی لیکن ہمیں پھر بھی کسی نے بھی ووٹ نہیں ڈالا۔ گوری، شاید ہماری قسمت ہی خراب ہے۔ ادھر دیکھو، ٹونی تو کتنے مزے سے رانی بن گئی ہے اور آرام سے مزے کرتی ہے، اور ہم دیکھو ہماری چھوٹی ہوئی جھونپڑی میں بیٹھے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی، دیانتداری اور دوسروں کی مدد ہمیشہ جیتتی ہے، اور ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ ہونا لازم ہے۔ اور اس دن کے بعد جنگل سکون اور شانتی کا گہوارہ بن گیا۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا اور اچھائی کا ساتھ دینا ہمیشہ کامیابی لاتا ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔